نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ کہ دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں، چھوٹا بڑا برابر کا، تو اس سے محبت کے تقاضوں میں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ہدیہ اور تحفہ بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس جو کچھ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت تھی، جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، چاہے اچھے کام کر رہا ہو، نیکیاں کر رہا ہو، چاہے گناہ کر رہا ہو، اللہ کے احکام کی مخالفت کر رہا ہو، برائیاں کر رہا ہو، انسان کی فطرت میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اللہ نے رکھا ہے۔ مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، فطرت انسانی انسان کو بتاتی ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ لیکن جب فطرت ماحول سے، پرورش سے، دوسری چیزوں سے متاثر ہو کے اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنانے لگتی ہے، تو اس وقت دین آ کے بتاتا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو، تمہارا ماحول اچھے کو برا بنا رہا ہے، برے کو اچھا، اچھا یہ ہے برا یہ ہے۔ اصل میں یہ چیز اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے، اچھا جو ہے وہ اچھا لگے اور جو برا ہے وہ برا لگے، سوائے اس کے کہ آدمی اپنی فطرت کو کچل ڈالے۔ حتیٰ کہ جو اچھائیوں کی راہ پہ نہیں بھی ہیں وہ بھی اچھائی کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے تربیت پائی ہے اپنے بزرگوں کے، خوش نصیب ہوں کہ ایسے بزرگ مجھے ملے، مولانا سید اللہ عسکری اللہ مقامہ، علامہ سید علی شاہ حیدر جوادی اللہ مقامہ جیسے بزرگ ملے ہندوستان میں۔ پھر انہی کے توسط سے مجھے شہید باقر الصدر کے علیہ الرحمہ کے شاگردوں کی بارگاہ میں حاضری کا اور ان سے استفادے کا موقع ملا۔ میں اپنی شان نہیں جاننا چاہتا، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب وہ علی سینا ساری زندگی علم و حکمت کے دریا جاری کر کے کہیں کہ عمر گزاری کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں مٹھی ریت آئی ہے بس، اور ہم میں سے کون ہے جو اپنے کسی ہنر پہ ایٹھے؟ وہ علی جس کے پاس ہر کمال اپنے عروج پہ تھا، وہ علی جس کے پاس ہر کمال اپنے عروج پہ تھا، دنیا کے لحاظ سے یا آخرت دین کے لحاظ سے، مادی لحاظ سے یا معنوی لحاظ سے، جتنی چیزیں انسان کے لیے ناز کی بات ہو سکتی ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آدمی اسے اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے، اور ہم بھی باعث عزت سمجھتے ہیں، پیسے والوں کی عزت کرتے ہیں، اقتدار والے کی عزت ہوتی ہے، خاندان والے کی عزت ہوتی ہے، کسی کی اولاد اچھی نکل گئی تو وہ باعث عزت و افتخار بنتا ہے۔ یہ دنیاوی نقطہ نظر سے ہے، لیکن دینی نقطہ نظر سے، معنوی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو علم عزت کا ذریعہ ہے، شرافت عزت کا ذریعہ ہے، بہادری آپ ہمارے درمیان جو کھلے ہاتھ کا سخاوت مند ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، کنجوس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو معنوی مادی لحاظ سے جتنی چیزیں عزت کا ذریعہ ہیں، اگر ان پہ نگاہ ڈالیے تو وہ ساری کی ساری میرے مولا علی کی ذات میں موجود ہے۔ کسی کو اگر اس پر ناز ہے کہ میں فلاں گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو ان سے اونچا کون ہے جو خود اللہ کے گھر میں پیدا ہوا؟ کسی کو اس پر ناز ہے کہ میری شادی فلاں اونچے گھرانے میں ہوئی ہے، تو ان سے آگے کون ہے کہ جس کی شادی ہے جو افضل کائنات ہے ان کی بیٹی سے ہوئی ہو، اور بیٹی بھی افضل کائنات کا ٹکڑا ہو۔ اگر کسی کو اس پہ ناز ہے کہ میرے بچے بڑے قابل ہیں، تو کون ہے علی کے علاوہ جس کے بچے اپنے بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیا؟ کسی کو اگر اپنے اقتدار پہ ناز ہے تو کون ہے علی کے علاوہ جس کے پاس اقتدار ایسا ہو کہ
کہ اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے. تو دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان سے آگے کوئی نہیں. اور اگر میں مختصر کر کے ابھی کس چیز پہ بیٹھے, ہم میں سے تھوڑا سا علم آ جائے غرور, تھوڑی سی خدمت آ جائے غرور, تھوڑا سا پیسہ آ جائے غرور, تھوڑا سے اقتدار آ جائے غرور, تھوڑی سی شکل صورت آ جائے جس میں میرا کوئی دخل ہی نہیں, خاندان میں پیدا ہو گیا, میرا کیا دخل ہے بھائی, پھر کہے گا غرور, وہ تو اسی مٹی کے خیر. تو دیکھیں ہمارے پاس جن میں سے کوئی ایک چیز ہوگا آدمی کی عمر گزر جاتی, فلاں عالم, بات سے شرف ہے کسی بڑے عالم کی مثلا عالم نجم الملت ہونا خود ایک شرف ہے, بڑا شرف ہے. شرف ہے, غرور نہ ہونا چاہیے. شرف ہونا اور ہے, اس شرف پہ غرور ہونا اور ہے. سعادت شرف ہے, خاندان ہونا شرف ہے, علم ہونا شرف ہے, باشعور ہونا شرف ہے, لیکن شرف پانا اور ہے, اس شرف پہ غرور کرنا اور ہے. شرف کا کوئی ٹکراؤ انکساری سے نہیں ہے, بلکہ انکساری شرف کا نتیجہ ہوتی جاتی ہے. درخت میں جتنا پھل بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی نتیجے میں درخت جھکتا چلا جاتا ہے. تو جتنا ملتا جائے آدمی کو اتنا جھکتا چلے. بہرحال آپ سے بات ایک بھی عرض کر رہا ہوں, میری اوقات کیا ہے, غرور کس بات پہ آدمی کرے, میرے مولا کے پاس کیا نہیں ہے جس پہ آدمی ناز کرتا ہے. مادی لحاظ سے میں نے عرض کر دیا, معنوی لحاظ سے سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہو پوچھ لو, زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف. معنوی لحاظ سے ان سے بڑا زاہد دنیا میں نہیں دیکھنے ملتا, معنوی لحاظ سے ان سے بڑا انصاف پسند دیکھنے کو نہیں ملتا. تو جتنی چیزیں آدمی کو مل جاتی ہیں کوئی ایک, تو اس کی نسل گزر جاتی ہے اس پر ناز کرتے ہوئے, وہ سب میرے مولا کے پاس ہیں. آپ کہیں گے سب کہاں ہیں, دولت پہ لوگ ناز کرتے, علی کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں علی پھٹے ہوئے جوتے کو ٹاپ کے پہنتے ہیں, سوکھی ہوئی جو کی روٹی کھاتے, اتنے غریب ہیں علی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں معجزات کی بات نہیں کرتا کہ اگر وہ اشارہ کر دو تو مٹی کی دیوار سونے کی ہو جاتی ہے. میں بات اس کی کرتا ہوں کہ جس علی نے اپنے قوت بازو سے مدینہ منورہ میں ریگستان میں زمینیں کھود کے, چشمے نکال کے, کھجور کے گٹھلیاں ڈال کے, باغ تیار کر کے وقت کیا ہو تو 1.5 لاکھ درہم سالانہ 14 صدیوں پہلے جس کی آمدنی رہی ہو, وہ بالغریب کا مسئلہ. آپ کو لگتا ہے وہ غریب ہے, سوکھی جو کی روٹی کھا رہے ہیں, آپ کا لگتا ہے غریب ہیں. میں کہتا ہوں اتنے غلام روز آزاد کرتے, غریب کہاں سے ہیں؟ اتنے کوئی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا, غریب کہاں سے ہے؟ تو کہا پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کہا بات یہ ہے کہ دولت دکھائی وہاں دیتی ہے جہاں آ کے رک جائے, اور علی وہ ہیں جنہیں بستر پہ چین نہیں آتا ہے جب تک جو آیا ہے وہاں پہنچ نہ جائے جہاں پہنچنا چاہے. سارے میں سمیٹ کے بات کہنا چاہتا ہوں, وقت زیادہ گنجائش نہیں ہے. علی کے پاس وہ سب کچھ ہے جس پر ایک آدمی نہیں نسلیں ناز کرتے ہوئے گزرتی ہیں. خاندان ہے, اولاد ہے, رشتہ ہے, خون ہے, زبان ہے, فصاحت ہے, بلاغت ہے, قضاوت ہے, علم ہے, شجاعت ہے, حکمت ہے, تدبیر ہے, اقتدار ہے. گرتے چلے جائیے, سانسیں ٹوٹتی چلی جائیں گی, وقت چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے. علی کے فضائل کو نہ گنا جا سکے گا, مگر علی ان میں سے کسی کو لا کے عزت نہیں بتاتے. آواز دیتے کفا بھی عزت نکون لکا عبدا وکفا بھی فخرا تکون ربا. پروردگار تو نے سب مجھے دیا ہے مگر میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. ناز کرنا ہے تو خاندان اور جائیداد اور پیسہ اور اقتدار اور شکل صورت اور علم سب کچھ میرے پاس کسی سے کم نہیں, سب سے زیادہ ہے. مگر کفا بھی فخرا ان تکون لی ربا, پروردگار میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. علی کے پاس سب کچھ ہے جو ایک اچھے انسان کے پاس ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد علی کیا کہہ رہے ہیں, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے ناز کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انت کما احب, مجھے تو ویسا رب مل گیا پروردگار جیسا مجھے چاہیے تھا. فاجعلنی کما تحب, مجھے اپنا ویسا بندہ بنا لے جیسے بندے کو تو پسند ہے.
انسان کا کمال ہے بس بندگی کی راہ پہ آگے بڑھتے جانا. جتنا اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرتے جاؤ گے اللہ تم کو اتنا اٹھاتا چلا جائے گا. جتنی انکساری لاتے جاؤ گے اتنا ہی تمہیں اونچائیاں اللہ دیتا چلا جائے گا. اسی لیے وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ جو علی ہے، علی العظیم ہے، اس اللہ سے قربت اکڑ کے ملنے والی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے بندہ تب قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تم جتنا جھکتے چلے جاؤ گے ہم تمہیں اتنا اٹھاتے چلے جاؤ. ایک صلوات بھیجئے محمد یہ مر گئے. اب یہ ایصال ثواب اور مجلس اور نواخوانی اور تلاوت اور صدقات اس سب کی کہاں گنجائش ہے کہ پروردگار یہ نیکی کرتا تھا تو نیکیاں کرتا تھا انہی ہاتھ پیروں سے، برائی کرتا تھا تو انہی ہاتھ پیروں سے. یہی ہاتھ اٹھے تکبیر کے لیے تو ثواب لے کے آ گئے، یہی ہاتھ اٹھے سینے پہ ماتم کے لیے گئے تو اجر لے کے آ گئے. انہی ہاتھوں سے میں نے کسی بزرگ کا بازو پکڑ کے سڑک پار کرا دی تو یہ ثواب لے کے آ گئے. لیکن انہی ہاتھوں سے میں نے کسی پہ تماچا مار دیا تو یہ ہلاکت کا ذریعہ بن گئے. انہی ہاتھوں سے نامحرم کو چھو لیا تو عذاب کا ذریعہ بن گئے. یہی نگاہیں احترام سے اٹھی ماں باپ کے لیے تو عبادت بن گئی، ثواب لے کے آئیں. انہی آنکھوں سے میں نے ماں باپ کو گھور کے دیکھ لیا تو یہی عذاب کا ذریعہ بن گئی. یہی زبان کھلی دو گھروں میں آگ لگی تو اس کے بجھانے پہ لگ گئی تو یہی زبان ثواب کا ذریعہ بن گئی. اور یہی زبان ادھر کی بات ادھر لگا کے ادھر کی بات ادھر کر کے آگ لگانے پہ لگ گئی تو یہی غیبت کر کے نکتہ چینی کر کے فتنہ پھیلا کے عذاب کا ذریعہ بن گئی. انہی کانوں سے ہم نے تلاوت قرآن سنی ثواب لے کے آئے. انہی کانوں سے ہم نے گانا سنا عذاب لے کے آئے. انہی پیروں سے میں چل کے اپنے دوست سے ملنے گیا ثواب لے کے آئے. مسجد گیا ثواب لے کے آئے، مجلس گیا ثواب لے کے آئے. انہی قدموں پہ چل چل کے میں نے دو بھائیوں میں لڑ گئے تھے آپس میں دوڑ دوڑ کے ملوا دیا ثواب لے کے آئے. انہی قدموں سے ادھر کی آگ لگانے ادھر گیا ادھر کی آگ لگانے ادھر گیا، یہی قدم عذاب کا ذریعہ بن گئے. انہی قدموں پہ چل کے عدالت گیا مظلوم کا ساتھ دینے ثواب کا ذریعہ بن گئے. اسی قدموں پہ چل کے عدالت گیا جھوٹے کا ساتھ دینے یہی عذاب کا ذریعہ بن گئے. تو یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی زبان، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی تو مالک اچھائی اور برائی کی راہ پہ لا رہے تھے. اب میں مر گیا، اب نہ میرے ہاتھ چلتے ہیں، نہ پیر، نہ زبان، نہ آنکھ، نہ کان، نہ نیکی کر سکتا ہوں برائی کچھ نہیں کر سکتا. تو پروردگار میرا حساب کر دے. یہ برزخ کیوں رکھی؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس دن تک جب تک کہ سب نہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک تمہیں اسی برزخ کی زندگی میں رہنا ہے. برزخ کی زندگی کیسی؟ اِمَّا رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ. اس سے کوئی مس نہیں. امام صادق علیہ السلام کا ارشاد یا برزخ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کھائیوں میں سے کھائی ہے. مگر اس کریم پروردگار نے برزخ کیوں رکھی؟ کہا تم جب تک زندہ تھے تم تلاوت کرتے تھے تمہیں ثواب تلاوت ملتا تھا، تم ماتم کرتے تمہیں ثواب ماتم ملتا تھا، تم نماز پڑھتے تمہیں ثواب نماز ملتا تھا، ثواب نماز ملتا تھا، تم صدقہ دیتے تمہیں ثواب صدقہ ملتا تھا. مگر ہم نے اپنا کرم بڑھا دیا. اب تم دنیا سے چلے گئے. اگر ایسے چھوڑ کے گئے ہو کہ جو خدمت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اب تلاوت وہ کریں گے تمہیں بھی ثواب ملے گا انہیں بھی ثواب ملے گا. صدقہ وہ دیں گے تمہیں بھی ثواب ملے گا انہیں بھی ثواب ملے گا. تو ان مجالس کا، اسی ثواب کا، تلاوت قرآن کا، صدقات کا فلسفہ یہی ہے کہ رحمت پروردگار کا تقاضا تھا اگر ہمارے مرتے ہی ہمارا حساب کر دیتا تو ہم میں سے شاید ہی کوئی نکل پاتا. مگر اس نے رحمتوں کے دروازے رکھے. پہلے برزخ رکھا، وارث اور رہ جانے والے اسے وادی برہوت کے نمونوں سے نکال کے وادی السلام تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. اور اس کے بعد شفاعت رکھی، پھر رحمت رکھی. اب وہ بدنصیب ہے جو ان تین مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی خود کو آتش جہنم سے نجات نہ دلا سکے. میرے عزیزو، میں نے اتنی گفتگو اس لیے کی کہ اچھا انسان میری گفتگو کو عنوان ہے جس کے ارد گرد میں گھوم رہا ہوں. جلدی سے دو تین باتیں سراحت سے کہہ دینا چاہتا ہوں. ایصال ثواب کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ آپ نے نیک کام کیا، جتنا کام اتنا اجر، حساب کلوز.
میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ایک پارہ قرآن کی تلاوت کی، میری تلاوت رکی، اجر طے ہوا، منتقل ہو گیا۔ یہیں پہ جو ہمارے درمیان مذہب کے نام پہ خرافات آئے، ان میں سے ایک بات پر اشارہ کر دوں۔ اب ہمیں فاتحہ کے لیے بلایا جاتا ہے اور فاتحہ کروایا جاتا ہے، اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنا، تو اسی وقت جلدی سے روکا جاتا ہے، مولانا رکیے رکیے رکیے، ایک پرچی آتی ہے ہمارے پاس، ان کے لیے اتنے پارے پڑھے گئے، اتنے قرآن کی تلاوت ہوئی، اتنے سورے پڑھے گئے، اتنی دعائیں کی گئی، اتنی تسبیح پڑھی گئی، اتنے قل پڑھے گئے، ایک لسٹ آتی پوری۔ اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ مولانا کے ہاتھ میں دیں جو فاتحہ پڑھوا رہے ہیں، وہ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں اور بتائیں کہ اس کے لیے یہ تلاوت ہوئی۔ میرے عزیزو، یہ دین کی سمجھ کی کمی کا نتیجہ ہے۔ کیا مولانا الاٹ کریں گے؟ جب آپ تلاوت کر رہے تھے اسی وقت مالک نے وہاں پہنچا دیا، اب یہاں آپ اس کا تذکرہ کر کے کوالٹی ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ روایات بکثرت ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے تو 10 ملتے ہیں، اور پہلی مرتبہ گناتا ہے تو اجر 3 ہو جاتے ہیں، دوسری بار گناتا ہے تو اجر 1 رہ جاتا ہے، تیسری بار گناتا ہے تو اجر 0 ہو جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے نامہ عمل سے ثواب ہٹاؤ، اس نے مجھ سے کچھ پانے کے لیے کیا ہی نہیں، یہ تو نام کے لیے کر رہا تھا تو نام کما رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ وہ باتیں بھی، نیکیاں وہ بھی ہیں جو نیکی کے ساتھ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک نیکی وہ بھی ہے کہ نیکی ختم ہو جائے، سلسلہ عمل ختم ہو جائے، اثر باقی رہے۔ مجالس اللہ نے نیکیوں کی ان کیٹیگری میں رکھی ہے۔ میں نماز پڑھوں 2 رکعت تو 2 رکعت نماز پڑھی، اس کا ثواب گیا، حساب بند۔ میں نے 500 روپے صدقہ دیا، ثواب گیا، حساب بند۔ تو میری ہر نیکی ایک نیکی ہے جو اپنے وجود میں جو دلوا سکے گی دلوائے گی، اور حساب بند ہو جائے گا۔ مگر مجلس اس عبادت کا نام ہے جو خود بھی عبادت ہے اور دوسری عبادتوں کے راہ پہ ڈالتی بھی ہے۔ مجلس ایسی ہو جائے کہ کوئی نماز کا پابند اٹھے تو جب تک پابندی کرے گا تب تک ثواب جاتا رہے گا۔ مجلس ایسی ہو جائے کہ کسی بے ردا کے سر پہ حجاب آ جائے تو جب تک حجاب رہے گا ثواب وہاں جاتا رہے گا۔ مجلس ایسی ہو جائے کہ کسی مومن کی توہین کرنے والا سوٹ دے، ہاتھ سے مومن کا دل نہیں دکھانا ہے، تو جب تک اس کی زبان کے ضربت سے قوم بچی رہے گی اس کا ثواب ایسا ثواب میں جاتا رہے گا۔ لہذا ہماری مجلسوں میں کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ تذکرے ہو کہ مجلس ختم ہو جائے مگر اس کی خوشبو نہ رکے، مجلس رک جائے مگر اس کی روشنی نہ رکے، مجلس ذاکر کی آواز رک جائے لیکن اس کا آوازہ پھیلتا رہے۔ تو میرے عزیزوں میں سمیٹ کرنا چاہتا ہوں، مجلس ایصال ثواب کا وہ ذریعہ بن سکتی ہے جس کے ذریعے یہ نیکی رکے مگر اجر کا سلسلہ نہ رکے۔ اچھا انسان اگر اس مجلس سے کوئی بن کے نکلنے کی ہلکی سی خوشبو بھی پا جائے، اچھے انسانوں مجلس کے لیے اچھے انسان کی بات کی۔ اب میں جلدی سے موضوع پر جو باتیں کر سکتا ہوں کر لوں۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، توجہ دیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا واغتفرت فاغتما سواہا۔ تم میں سے جو تم علی والے ہو، جو تم علی سے محبت کرتے ہو، جو تم علی کے عاشق ہو، جو تم علی کے نام پہ آتے ہو، چاہے تم جات درداق ہو، چاہے پتن پنڈت رتن ناتھ سرشار ہو، چاہے محمد عبد القدوس ہو، چاہے شجاعت عباس زیدی ہو، تم جو علی کے نام پہ آتے ہو علی کے پاس، تو سنو علی تم سے چاہتے کیا ہے۔ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر۔ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کے اندر ہمیں اپنے کمالات کے اور صاحب کمال ہونے اور صاحب فیض ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جیسے ایک آرٹسٹ ہے، آپ شاعر ہیں تو آپ شعر کہتے ہیں تو شعر اپنی پوری صلاحیت لگا کے کہتے ہیں،
اور پوری زندگی شعر کہنے کے بعد اس میں کوئی ایک آتا ہے کہ یہ میرا، وہ خود کہتا ہے کہ یہ شعر، یہ میں نے سارے شعر اس شعر کے لیے کہے، یعنی یہ شاہکار ہے میرا، میں نے اپنی طاقت اس پہ لگا دی۔ ایک آرٹسٹ تصویر میں بھی یہی کہتا ہے میرا شاہکار ہے۔ تو پروردگار عالم جس کی قدرت لامحدود ہے، اس نے بھی خلقت کی، بے شمار مخلوق اس کی ہے، لیکن اس نے اپنی شاہکار مخلوق قرار دیا انسان کو۔ یعنی اس کی قدرت تو محدود نہیں ہے، لیکن محدود گنجائش والی مخلوق میں سب سے زیادہ جو اللہ کا ہنر سامنے آ سکتا ہے، اس ہنر کے وجود کا نام ہے انسان۔ میں لفظوں کو سنبھال کے بولو ہوں، مالک کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ ہو۔ یعنی اللہ کا فیض و کرم عمدہ آ رہا ہے کہ کیسے پہنچائے دوسرے تک، مگر دوسرے کی گنجائش تو ہونا چاہیے۔ آپ تبرک بانٹ رہے ہیں، آپ نے بھر کے میرے ہاتھوں میں دے دیا، میں نے خوب بڑے بڑے ہاتھ اللہ نے مجھے دیے، میں نے پھیلا بھی لیے، مگر اس میں کتنا آئے گا؟ آئے گا تھوڑا سے، باقی گرے گا۔ تو آپ کے پاس تو دونے کے بہت ہے میرے پاس، لیکن میرے پاس لینے کی جگہ نہیں، تو میں کیسے لے لوں؟ آپ تو رکھے ہوئے 20 کلو، مگر میں تو 2 کلو زیادہ نہیں ہاتھوں میں اٹھا سکتا، تو میں کیسے لے لوں؟ اس کے پاس دینے کو بہت ہے، مگر لینے والے کی گنجائش کی کمی ہے، لہذا اس نے مخلوق بنائی وہ کہ جس مخلوق میں فیض الہی کی جتنی گنجائش ہو سکتی ہے وہ سب آ گئی، اور اس مخلوق کا نام ہے نور اول۔ اس نور اول سے کہ 2 سرے ہیں، ایک سرا ہے جو ادھر سے لیتا ہے، ایک سرا ہے جو ادھر پہنچاتا ہے۔ میں اس میں موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کے ذہنوں میں تصور لانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس فیض کے ذریعے، وسیلے کے ذریعے انسان کو خلق کیا۔ اب یہ انسان اس کی کائنات کا افضل، مخلوقات کا افضل ترین وجود ہے۔ اللہ کی مخلوقات بے حساب ہیں، ان بے حساب مخلوقات میں انسان افضل ہے۔ مجھے اس وقت اس کی دلیلیں نہیں دینا آپ کو، ایک ہمارے درمیان طے شدہ بات ہے، لیکن اس میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف سب سے افضل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے اندر ایک گنجائش رکھی ہے کہ ساری مخلوقات، ساری زندگی وہی رہتی ہیں جو ہیں۔ پتھر پتھر رہتا ہے، درخت نہیں بنتا، درخت درخت رہتا ہے، جانور نہیں بنتا، جانور جانور رہتا ہے، انسان نہیں بنتا۔ کسی میں گنجائش نہیں۔ توجہ دے، اہل علم تشریف فرما ہے، بات سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں، تمام مخلوقات میں جو جیسا ہے ویسا ہے۔ پتھر آ کر ہیرا بن گیا تو میں کہوں گا پتھر ہیرا بن گیا، مگر ہے تو پتھر ہی۔ پتھر عقیل بن گیا، مگر پتھر ہے، نباتات میں نہیں آیا، جمادات سے نباتات میں نہیں آیا، نباتات سے حیوانات میں نہیں آیا۔ تو کسی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن انسان میں گنجائش یہ ہے، یہ اونچا بھی اٹھتا ہے، یہ نیچے بھی گرتا ہے، یہ ترقی بھی کرتا ہے، یہ تنزلی بھی کرتا ہے۔ اپنے روزمرہ کے گفتگو سے نکال لیں، کبھی کبھی ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں اور ہیں، اللہ کی انہی کی وجہ دنیا باقی رہتی ہے، کہ جن کے پاس بھلائی ہی بھلائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کوئی غریب ہے چپکے سے مدد کر دی، کوئی پریشان حال ہے چپکے سے سہارا دے دیا، کہیں جھگڑا ہے جا کے چپکے سے نپٹا دیا، مجلس میں موجود، مسجد میں موجود، مصلی میں موجود، فرش اعلیٰ میں موجود، سب کا احترام، سب سے محبت، سب کے ساتھ نرم رویہ، سب کے ساتھ خوش اخلاقی، ایسے بھی ہمارے معاشرے میں کبھی کبھار ہوتے ہیں۔ اور اس کا الٹا بھی ہوتا، جو ملا اسے گالی دے دی، جو ملا اس پہ کیس کر دیا، جو ملا اس کا مال لوٹ لیا، جو ملا اس کی توہین کر دی، جو ملا اسے دھمکا دیا۔ تو ایسے جو ایک اچھائیوں کے عروج پہ جاتے ہیں اور ایک برائیوں کے عروج پر جب ان کی بات آتی ہے، اچھائیوں والے کا تذکرہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے مولانا ان کی بات نہ کیجیے، وہ آدمی تھوڑے ہی ہے، وہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ جب ایسے برے کی بات آتی، ارے مولانا اس کا نام نہ لیجیے، وہ آدمی نہیں ہے، تو جانور ہے، جانور۔ تو ہمارے اسی معاشرے میں 2 آدمی ملتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جانور ہے، جانور، اور ایک کو کہتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ۔ یعنی یہ آدمی اونچا بھی اٹھتا ہے، اور اتنا اونچا اٹھتا ہے کہ فرشتہ ہونا اونچا ہونا نہیں ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور یہ آدمی نیچے گرتا ہے
تو اتنے نیچے گرتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتھروں سے پانی کے سرچشمے پھوٹتے ہیں اور یہ انسان یزید بن کے پیاسوں پہ پانی بند کرتا ہے۔ تو یہ اٹھتا بھی ہے گرتا بھی ہے، گرتا ہے تو پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو فرشتہ نہیں بنتا، فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ بچپن سے مجلسیں سن رہے ہیں، ان مجلسوں میں ہم نے آپ نے بچپن سے ایک بات سنی ہے کہ جب کوئی انسان، کسی انسان کا بچہ علم کی جستجو میں نکلے، الف سے اللہ، تے سے تعزیہ پڑھنے نکلے، تو علم کی جستجو میں ABCD پڑھنے نکلے، علم کی جستجو میں نکلے، تو اس بچے کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو خالی طلب علم کے لیے نکلا ہے اور میرے جیسے گنہگار کا بچہ ہے، وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ فرشتے میرے بچے کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں، تو پھر جو اس کائنات سے ادھر سے علم ادھر لے کے آئے، جن کے گھر سے پوری دنیا کو علم بٹا ہے، اگر وہاں فرشتے چکی چلاتے دکھائی دیں یا جھولا جھلاتے دکھائی دیں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تو آدمی اونچا بھی اٹھتا ہے، آدمی نیچے کی اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بہتر، گرتا ہے تو جانوروں سے بدتر۔ اچھا آدمی کون؟ فرشتوں سے بہتر کب؟ جانوروں سے بدتر کب؟ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، قرآن فرمایا کہ اللہ نے 3 مخلوقات ایسی بنائی ہیں جن میں سے ایک مخلوق کو ایک صفت دی ہے، دوسری کو دوسری، اس کو ایک چیز دی دوسری چیز نہیں دی، اس کو دوسری چیز دی پہلی چیز نہیں دی، اور تیسری وہ ہے جس کو دونوں چیزیں دی۔ میں نہیں سنتے آپ نتیجہ نکالنا اس کے دوہرا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بنا کے انہیں صرف عقل دی ہے، فرشتوں کو عقل دی ہے، اور عقل کیا ہے؟ ما عبد بالرحمن فاقتصب به الجنان، عقل اللہ کی دی ہوئی استعداد کا نام ہے کہ جس کے لیے اپنے مالک کو پہچانا جائے اور اس کی بتائی راہ پہ چل کے کامیابی حاصل کی جائے۔ فرشتوں کو بس عقل ہے، انہیں خواہش نہیں ہے۔ جانوروں کو اللہ نے بنایا، انہیں خواہش دی ہے، عقل نہیں دی۔ جانور کو پینے کا پانی چاہیے، کھانا چاہیے، رہنے کی جگہ چاہیے، زندگی کا ساتھی چاہیے، اولاد چاہیے، یہ خواہشات ہیں۔ اور عقل اللہ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس کے بندے ہیں، ہماری ایک راہ ہے، اسے راہ پہ چلنا ہے، اسی راہ پہ چل کے آخرت اور دنیا بنانا ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو صرف عقل دی ہے، خواہشات نہیں دی۔ نہ فرشتوں کو نیند آتی ہے، نہ فرشتوں کو شادی کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کو اولاد کی تمنا ہے، اس کے بعد خواہشات نہیں۔ اور انسان جانور کے پاس خواہش ہے، بس کھانا چاہیے، پانی چاہیے، رہنے کی جگہ چاہیے، زندگی کا ساتھی چاہیے، دوسرے ضروریات چاہیے، اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ کہاں سے لے کہاں سے نہ لے، کس کی سنے کس کی نہ سنے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ مگر اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہے، انسان کو عقل دی اور خواہشات دی۔ پروردگار جب عقل پا کے وہ فرشتہ بنا اور خواہش پا کے جانور بنا، تو پھر ہمیں خواہش انہیں دی کیوں؟ ہمیں خواہش دی کیوں کہ مصیبت بنے؟ یہ خواہش ہمیں جہنمی بنائے، یہ خواہش ہمیں چوری بنائے، یہ خواہش ہمیں غاصب بنائے، پیسے کی لالچ آئی، ہم نے دھوکے دینا شروع کیا، پیسے کی لالچ آئی، ہم نے غصب کرنا شروع کیا، پیسے کی لالچ آئی، ہم نے دین فروشی شروع کی۔ نہ یہ خواہش ہوتی نہ ہم ماما بیچتے، نہ اقتدار کی خواہش ہوتی نہ ہم باطل کا راگ الاپتے۔ اگر حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں تو ہر جملے کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ اگر خواہش اقتدار یا پیسے کی خواہش نہ ہوتی تو ہم اپنا ضمیر نہ بیچتے، اپنا دین نہ بیچتے۔ تو اتنی بری چیز ہے تو انہیں دی کیوں؟ میرا مالک جواب دے گا کہ ہم نے جو دیا ہے وہ برا نہیں ہے، تمہارا استعمال اسے برا بناتا ہے۔ ہم نے تمہیں مٹھائیاں بھی دی ہے، حد سے زیادہ کھاؤ گے تو شوگر کے مریض ہو جاؤ گے، اقتدار میں رہو گے تو یہ نعمت ہے اور نہ مصیبت ہو جائے گی۔ تو نعمتوں کا بجا استعمال نعمت رکھتا ہے، نعمتوں کا بیجا استعمال اسے
مصیبت بنا دیتا ہے. خواہش نہ دیتا تو نہ دنیا میں گھر بنتے، نہ دنیا میں شادیاں ہوتی، نہ دنیا میں اولاد ہوتی، نہ نسل بنتی، نہ آخرت کا تصور ہوتا، نہ جنت کی فکر ہوتی، نہ جنت کا گھر ہوتا. یہ خواہش ہی ہے جو دنیا کو بھی آباد کرتی ہے اور آخرت کو بھی آباد کرتی ہے. مگر اس خواہش پر قابو ضروری ہے. خواہش اکیلی بربادی کا سبب بن جائے گی. اللہ نے فرشتوں کو صرف خواہش دی، جانوروں کو صرف عقل دی، لیکن انسانوں کو عقل بھی دی اور خواہش بھی دی. اچھا، اب ہم میں سے جتنے ہیں کسی بھی نعمت الہی کا ذکر کیجئے تو ہم شکوہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ارے صاحب، ہم نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی گاڑی ہے آپ کی. ارے کر لیں ہماری گاڑی کیا ہے صاحب، یہ تو نارمل سی ہے. دیکھیے لوگوں کے پاس کئی لاکھ کے رولز رائس ہیں، BMW ہیں. ہم نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا مکان بنا رہے ہیں. کر لیں ہمارے پاس کیا فلیٹ دہلی میں، لوگوں کے پاس دیکھیے دبئی میں ایک ہے اور اس کے بعد جناب بمبئی میں دوسرا ہے، ہم میں تیسرا ہے. ہم نے کہا بڑا عمدہ کاروبار چل رہا ہے. ارے کر لیں ہمارا چند لاکھ کا کروڑ کاروبار، بلینر پڑے ہوئے. تو دنیا کی جس نعمت کا تذکرہ کیا آپ نے ڈھونڈ لیا کہ ہمارے پاس کیا، شکوے کے لہجے میں آ گیا. لیکن آج تک مجھے ایک نعمت میں کوئی شاکی نہیں ملا. کسی نے ہم سے اچھی باتیں کی، ہم نے کہا ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے، بڑی عقل ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس. تو آج تک کسی نے کہا کہ مولانا میری عقل کیا، اب تو فلاں کے پاس ہے. تو اب ہم سب دعوے دار ہیں کہ اس نعمت سے ہم پوری طرح سے سرشار ہیں، ہم سب عقل والے. تو اب طے کیسے ہوگا عقل والا ہے؟ دعوے دار تو سب ہیں، طے کیسے ہوگا؟ بہت قیمتی بات سنا دینا چاہتا ہوں. عقل والا ہے کون؟ تو سنیے، روایت میں ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تو اس کے بعد جناب جبریل کو ایک دن ان کے پاس بھیجا اور 3 چیزیں لے کے بھیجی کہ 3 تحفے ہیں اور تمہیں اختیار ہے، ان میں سے جاؤ جسے چاہو چن لو. تو جناب آدم نے وہ کیا ہے کہ ایک تو ہے دین، اور ایک ہے عقل، اور ایک ہے حیا. غیرت. اب میری مولوی واقعی عقل سوچا کہ آدم دین لے کے آئے تو دین اٹھائیں گے. مگر بچپن سے آپ نے روایت سنی ہوگی، جب جناب آدم جو نبی اللہ ہیں ان کے سامنے چوائس آئی کہ اس میں سے کوئی ایک اٹھا لو، تو میں نے سوچا کہ دین اٹھا لے لیں. مگر جناب آدم نے کہا مجھے عقل چاہیے. عقل لے لی انہوں نے. اب جبریل مڑے حیا اور دین کی طرف، اگر جاؤ، تمہارا انتخاب آدم نے نہیں کیا، جاؤ. عقل کو اٹھا لیا انہوں نے، مگر حیا بھی اپنی جگہ رکی رہی، دین بھی اپنی جگہ رکا رہا. تم کیوں نہیں جاتے؟ کہ جس خدا نے آپ سے کہا تھا کہ تینوں میں جسے چاہے آدم اختیار کر لے، اسی خدا نے، کون کہہ رہا؟ حیا کہہ رہی، عقل کہہ رہی. کہ اسی خدا نے ہم سے یہ کہا ہے، کس سے؟ حیا سے، عقل سے، کہ جہاں دین رہے وہی تمہیں رہنا، جہاں عقل رہے وہی تمہیں رہنا. تو اللہ نے کہا اختیار کرو. آدم نے عقل، حیا اور دین میں عقل اٹھا لی. اب دین کہتا ہم نہ جائیں گے، جہاں عقل ہے وہاں دین رہے گا، جہاں عقل ہے وہاں حیا رہے گی. تو عقل کی دیویداری تو سب کر سکتے ہیں، مگر عقل کی پہچان یہ ہے جہاں عقل دکھائی دے خواہش کا قبضہ نہ ہو، جہاں دین دکھائی دے بے دینی کا قبضہ نہ ہو، جہاں حیا دکھائی دے بے حیائی کے قبض نہ ہو. اس کا مطلب وہ عقل کا ٹھکانہ ہے. اس کے عقل ہوگی تو دین ہوگا، عقل ہوگی تو حیا ہوگی. تو عقل وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا نام ہے. ہم سب عقل مندی کے دعوے دار ہیں، مگر بغیر پہچان اس کی ہے کہ یا دین ہو اور حیا ہو. اگر حیا جا رہی ہے، اگر دین جا رہا ہے، تو پھر وہاں عقل نہیں ہے. اچھا انسان وہ ہے کہ جس کی عقل کی حکومت اس کے فیصلوں پہ قائم رہے اور اس کی خواہشات کی حکومت اس کے اوپر حاکم نہ ہونے پائے. امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے
اور خواہشات بھی ہیں. یہ انسان اس وقت تک انسان رہتا ہے جب تک اس کی عقل اس پر حکومت کرتی ہے، اور جب اس کی خواہشات اس پر حکومت کرنے لگتی ہے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. عقل کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں راہ عقل سے ہٹاتی ہیں. ایک ہمارے خواہشات ہیں اور ایک ہمارے رسم و رواج. دو چیزیں ہمیں راہ عقل سے ہٹاتی ہیں اور عقل کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور عقل کی حکومت ختم ہوتے ہی آدمی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. عقل اور خواہش کا ٹکراؤ ہم دن رات دیکھ سکتے ہیں. رات چھوٹی، دن رات میں دیر میں سوئے عادتیں بن گئی ہیں. رات میں 12 بجے سے پہلے سوشل میڈیا سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ سو جائیں. ہمارے صبح 4 بجے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے سوئے ہیں. اب ایک تقاضا عقل کا ہے، ایک تقاضا خواہش کا ہے. خواہش کہہ رہی ہے سوتے رہو، عقل کہہ رہی ہے جس نے بنایا وہ اب کہہ رہا اٹھو اور سرو سجود ہو جاؤ. اب یہیں سے فیصلہ ہوگا. اگر سوتے رہ گئے تو خواہش کی حکومت قائم ہے، اگر جاگ کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے تو عقل کی حکومت قائم ہے. زندگی بھر محنت کر کے کمایا، قناعت کر کے کفایت جاری کر کے بچایا، اب تاریخ خمس کی آ گئی. عقل کہہ رہی جس نے دیا ہے وہ کہہ رہا نکالو زیادہ واپس کریں گے. خواہش کہہ رہی ہے چلا گیا نہ جانے تو بچاؤ. اگر بچاؤ کی خواہش قابو پر گئی تو انسان جانوروں سے بدتر ہونے والا ہے. اور اگر عقل نے حکومت قائم کر لی کہ جس نے دیا وہی تو کہہ رہا نکالو ہم اس زیادہ واپس کریں گے تو انسان فرشتوں سے بہتر ہو جائے گا. بس مولا ہم کو بہترین انسان دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی اس کی ترجمہ کر کے آخری بات اس سلسلے میں کر لوں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم انسانوں کو وہ ساری چیزیں عطا کر دی جو ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے. صلاحیتیں ہی صلاحیتیں ہمارے اندر صلاحیتیں، اور ہمیں اچھائی پسند بھی ہے. میں نے بیچ میں بتائی تھی کہ رہ گئی تھی مجھ سے چھوٹی سی چیز کہ ہم چاہے اس نیکی کو اپنا نہ پائیں مگر ہم پسند اسی کرتے ہیں. چور پکڑا داروغہ جی نے، اس کا انٹروگیشن شروع کیا، پٹائی وٹائی شروع کی. بتاؤ اکیلے چوراتے ہو کوئی اور ساتھ بھی ہے؟ موٹر سائیکل چورائی تھی. گئے نام بتاؤ. اب وہ پٹ رہا بیچارہ حضور بس ہمیں بس ہمیں بس ہمیں. اور دروازہ صاحب پیٹے جا رہے ہیں اور ساتھیوں کے نام بتاؤ اور ساتھیوں کے نام بتاؤ. اس نے کہا حضور زمانہ اتنا برا ہو گیا ہے کہ ایماندار پارٹنر ملتے ہی کہاں ہے، میں اکیلے ہی ہوں اس کام میں. تو انہیں بھی چوری میں بھی ایماندار چاہیے، یعنی انہیں بھی پسند یہی ہے کہ ایمانداری اچھی چیز ہے، خیانت اچھی چیز نہیں ہے. یعنی ہماری فطرت میں ہے کہ جو اچھا ہے وہ اچھا لگے، چاہے اسے اپنا پائیں چاہے اپنا نہ پائیں. اب اللہ نے ہمارے اندر سب صلاحیتیں چھپائے رکھی ہیں. بہادری ہمارے اندر چھپی ہے، سخاوت ہمارے اندر اس نے رکھی ہے. ہم بنے کاہے سے ہیں، وقت ختم ہو گیا، گنجائش باقی نہیں رہی. لیکن جو میں دعوے کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ سب چھپا ہے، اس کی دلیل جلدی سے سن لیں. معصومین کے بکثرت ارشاد ہے. میں وہ الفاظ پڑھ رہا ہوں جو ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا شیعتنا من فاضل دینتنا، کہ اپنے اندر ٹٹولو اور تمہارے اندر جو تمہیں لگے. دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوئی کار خیر کرنا چاہیں، ہم نے کہا اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کے وقت کی ضرورت ہے، تو کچھ لوگ ہزاروں لاکھوں دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ پیسہ ہم سے لے لیجیے وقت نہ دے پائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جان حاضر ہے آپ کے لیے مگر پیسہ ہم نہ دے پائیں گے. تو کسی میں اندر جذبہ ہے ہاتھ پیروں سے کرنے کا، کسی میں جذبہ ہے پیسہ لگانے کا. اسی معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ نام تو شجاعت عباس ہے مگر اگر پٹخیاں بھی چھوٹ جائے تو یہ ڈر جاتے ہیں. نام شجاعت عباس ہے، ان سے بڑا ڈرپوک کوئی نہیں. لیکن دوسرا موجود ہے نام سخاوت علی ہے، ان سے بڑا کنجوس کوئی موجود نہیں. تو ہمارے درمیان ہم اپنے اندر ٹٹولیں تو کوئی نہ کوئی ہنر اللہ نے ایسا چھپایا ہے ہمارے اندر جسے ٹٹول کے ہم نکال سکتے ہیں. ہم سے ہاتھ پیروں کی خدمت ہوتی ہے
ہم سے پیسہ نہیں لگتا، ایک خوبی ہے ہمارے اندر. ہم کوئی بے خبر پڑھنا چاہے تو ہم علم دے سکتے ہیں، لیکن کہیں کوئی لڑائی جھگڑا کھڑا ہو تو ہم لٹ نہیں چلا سکتے مثلا ڈیفنس کے لیے. تو ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی گنجائش ہے، کہیں علم کی گنجائش ہے، کہیں کھلے ہاتھ ہونے کی گنجائش ہے، کہیں بہادری کی خوشبو پائی جا رہی ہے. مولا کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تم اپنی ذات میں ساری خوبیاں نہ پیدا کر سکو گے، مگر ایک کام تو کرو، من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، اچھائیوں والی جو خصلتیں اور عادتیں اللہ نے بنائی ہیں ان میں سے کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پکی کر لو. ان میں سے کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پکی کر لو. تم کھلے ہاتھ کے ہو تو سخاوت پکی کر لو، تم تھوڑا بہادر ہے تو بہادری پکی کر لو، تمہارے اندر جسمانی مشقت کی طاقت ہے تو ایثار کو پکا کر لو. تم ایک ایک عادت اپنے اندر پکی کر لو تو میں تم پر اسی سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہارے اوپر ساری نیکیاں اپنانے کا بوجھ نہ ڈالوں گا. دوسری جو نیکیاں تم نہ لا پائے، تم خرچ کرنے میں آگے ہو مگر علم نہیں حاصل کر سکے، تم خرچ کرنے میں آگے ہو مگر زہد نہیں پیدا کر سکے، کوئی بات نہیں، معاف کر دوں گا. لیکن دو کمیاں اپنے اندر نہ پیدا ہونے دینا، ان دو کمیوں کو معاف نہیں کروں گا. وہ کیا ہے؟ وَلَا أَعْتَرِفُ أَغْتَفِرُ فَقَدْ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ. اپنے اندر اور کمیاں آ جائے تو آ جائیں، آ جانے دینا، لیکن اپنے اندر نہ عقل کی کمی آنے دینا نہ دین کی کمی آنے دینا. تمہاری زندگی میں عقل کی حکومت رہے، تمہاری زندگی میں دین کی حکومت رہے. یہ علی کی پسند ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی دین کی آواز ہے. تمہارے اوپر عقل کی حکومت ہونا چاہیے اور عقل کو بہکنے سے بچانا ہے تو پھر اس کے اوپر دین کی مدد ہونا چاہیے. کربلا میں آپ جا کے دیکھیں، خواہشات کنارے لگا دیے گئے، آرزویں کنارے لگا دی گئیں، تمنائیں کنارے لگا دی گئیں، توقعات کنارے لگا دیے گئے. بس وہاں یہ دیکھا جا رہا ہے ہماری عقل ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہمارا دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور عقل و دین سمیٹ کے لے گئے تو یہاں تک لے گئے کہ سب چلا جائے مگر اللہ کی رضا نہ جانے. پوری زندگی کا محاصل یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اس طرح بسر کریں کہ ہم اللہ کی رضا تک خود کو پہنچا سکیں. کربلا والے ایک ہی ان کا ہدف ہے کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو قربانیاں دی گئی ہیں ان میں الگ الگ رخ ہے، الگ الگ رنگ ہیں. جو بھی گیا حسین سے اجازت لے کے گیا، حسین نے رخصت بھی دیا، حسین نے اس کے سلام آخر پر یا مدد کے استغاثے پر حسین اس کے پاس بھی پہنچے، لوگوں کو رخصت بھی دیا ہے، لوگوں کو میدان سے لے کے بھی آئے ہیں. کبھی زندہ جسم لے کے آئے ہیں، کبھی شہید جسم لے کے آئے ہیں، کبھی جسم کے ٹکڑے لے کے آئے ہیں، مگر انداز الگ الگ ہیں. رخصت کر رہے ہیں تو کبھی بھتیجا جب قدموں سے لپٹ کے بوسے دینا شروع کرتا ہے، چچا اب تو جانے کی اجازت دیجئے، چچا اب تو جانے کی اجازت دیجئے، تو کیسے رخصت کیا؟ بھائی کی یادگار یتیم کو کلیجے سے لگایا اور اتنی دیر تک روئے کہ دونوں بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہ ایک انداز ہے رخصت کرنے کا. بیٹا جب رخصت ہو رہا تھا، بہن سے پھوپھی سے اجازت لے کے آ گیا، اماں سے اجازت مل گئی، پھوپھی سے اجازت مل گئی، بابا رخصت کیجئے. بابو پکڑ کے سوار کیا، ادھر گھوڑے پہ علی اکبر چلے، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے. تیز دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو چلے تھے کہ ایک مرتبہ کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گر پڑا ہو. مڑ کے دیکھا تو بابا زمین سے اٹھ رہے ہیں خواب جھاڑتے ہوئے. بابا اس احمد کیوں کی؟ کہا بیٹا تم نہیں جانتے، اگر صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے، اور جب تک دکھائی دیتا ہوں مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھا کے بلاتے رہتا. رخصت کیا حسین نے، الگ الگ انداز سے رخصت کیا، اور اس کے بعد لے کے آئے تو بھی الگ الگ انداز سے لے کے آئے.
جب کڑیت جوان بھائی کے سرانے پہنچے، بھیا نے وصیت کر دی، آقا شرمندہ ہوں، بھتیجے سے پانی کا وعدہ کیا تھا، پانی نہ لا سکا۔ ارے یہ تو عذر ظاہر ہے عباس کا، اصل عباس یہ چاہتے ہیں کہ میرے بھیا میرے آقا کی لاش کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا تو میرے آقا کو میری لاش اٹھانا نہ پڑے۔ عباس کی لاش کو چھوڑ کے آئے، قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے لے کے آئے، اکبر کے لاش سے کلیجے سے برچھی نکال کے سینے سے لگا کے لے کے چلے، نہ لے چل سکے تو بچوں کا آواز دی مجھے پہنچاؤ، بچوں کے ساتھ اکبر کی لاش پہنچائی۔ کربلا کے میدان سے اصغر کی لاش کو کیسے لے کے آئے، ہاتھوں پہ لے کے آگے بڑھے، رباب کا چہرہ سامنے آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے پیچھے قدم ہٹائے، پھر ہمت پڑھائی، رضا میں قضائہ و تسلیما لامرہ۔ تو حسین کے انداز بدل رہے ہیں، رخصت کے انداز بھی بدل رہے ہیں، واپس لانے کے انداز بھی بدل رہے ہیں، پر دو فکرے سنے آنسو بہ جائیں انشاءاللہ، مگر ایک انداز حسین کا نہ بدلا۔ لے کے آئے، کسی کو گود میں لے کے آئے، کسی کو چادر میں سمیٹ کے لے کے آئے، کسی کو کلیجے سے لگا کے لے کے آئے، کسی کو ساتھیوں کے ساتھ اٹھا کے لے کے آئے، مگر جو بھی لاش لے کے آئے ایک عمل حسین کا نہ بدلا۔ چاہے حبیب کی لاش اٹھائی تو لے کے آئے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ عباس کی لاش چھوڑی، میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اکبر کی لاش اٹھائی، میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اصغر کا جنازہ اٹھایا، میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ دن پر حسین بارگاہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے کے قبولیت کی دعا کرتے رہے۔ اب رضائے پروردگار کے لیے جان دینے والا سو گیا، سر کٹا کے سو گیا، اب کون ہے جو اس قربانی کو راہ خدا میں پیش کرے؟ سناٹا پھیلا، عاشور کی شب آئی، شام غنیمہ آئی، رات کا سناٹا پھیلا، یتیموں کو سمیٹ کے زینب میں بٹھایا، بیواؤں کو سمیٹ کے زینب میں بٹھایا۔ جب ذرا ہنگامہ کب ہوا تو مقتل میں زینب نکلی بھیا کی لاش ڈھونڈنے، دور نشیب میں بھیا کی پامال لاش دکھائی دی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلی ہوئی اریاں لاش جس پہ سر نہیں، جو خاک و خون میں ڈوبی ہوئی۔ میں سمجھا بہن دوڑ کے بھیا کی لاش سے لپٹ جائے گی، مگر علی کی باوقار بیٹی باوقار قدم اٹھاتے ہوئے حسین تک آئی، گھٹنے زمین پہ رکھے، بھوکی پیاسی زینب نے کانپتے ہاتھوں سے بھیا کی لاش اٹھائی۔ پروردگار جس نے ساری قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کی تھی، اس قربانی کو اپنی اس کنیز سے قبول کر لے۔ اللہم تقبل منی ھذا القربان۔ مالک کی قربانیاں صرف تیری رضا کے لیے دی ہیں، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔